خبر آئی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا 8 اگست کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا ہے. مریم اورنگزیب نے اس کی تردید تو کی ہے لیکن جو اس کی آفیشیل طریقہ کار ہے وہ پورا ہو جائے گا. بہرحال اسمبلیوں نے اب ٹوٹنا ہے یا اپنی مدت پوری کرنی ہے. سو اب ہم فائنلی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں جا تو رہے ہیں. وہ احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے کہ آج یوں آیا ہے غم جانا غم دوراں کی طرف، جانب شہر چلے دختر دہقاں جیسے. کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھیے اگر زمین ہموار نہ کی جا سکی، اگر بلڈوزر اپنا کام نہ کر سکے تو ملتوی بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ اب حکمران جماعتوں میں یہ خدشہ موجود ہے. اسی نگران سیٹ اپ کے اوپر اتنی کوششتی آگے چلا جا رہا ہے. لیکن جیسے صوبائی حکومتوں کے الیکشن آگے ہوئے ہیں، اگر وفاقی حکومت کے بھی آگے ہوتے ہیں تو اعتراض کیسے اٹھایا جا سکتا ہے ہارون صاحب؟ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ الیکشن ہوں گے اور نہ صرف حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کے خلاف مظاہرہ کیا گیا. میڈیا کا حال جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جب سپریم کورٹ معطل ہو جائے تو دراصل آئین ہی ایک حد تک معطل ہو گیا. جب حکومت حکم نہیں مانتی، دیکھیے نا، ایک عمارت کے 3 ستون ہیں، ایک ستون کو لوگ گرانے پہ تلے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ ہے، انتظامیہ ہے، اور پارلیمنٹ پہلے ہی ربڑ سٹمپ بن چکی ہے. جیسی کچھ ہوتی تھی ویسی بھی نہیں ہے. تو سپریم کورٹ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. گھروں میں جب گھس جاتے ہیں اور سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں تو اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ سوشل فیبرک معاشرے کا ٹوٹ رہا ہے اور الناس ولا دین ملوک ہم لوگ، کرائم بڑھ رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا مطلب کہیں کا قانون کی عملداری نہیں ہے. جب آئین کی کسی کو پرواہ نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہارون صاحب، نگران وزیر اعظم کی دوڑ میں کون کون سے نام اب آپ کو لگ رہے ہیں کہ آگے آئے ہیں؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے جو انداز فکر پایا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں کہ کوئی ماہر معیشت ہونے چاہیے. مجھے معلوم نہیں، میرے پاس خبر نہیں ہے. اوکے، یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک ہے ڈسکس ہوئی ہے. سو اس بات پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اختلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ کچھ اور سوچ رہی ہے اور حکمران جماعتیں کچھ اور سوچ رہی ہیں. آبویس ہے یہ بات، اس لیے کہ بنیادی مسئلہ اکانومی ہے. اکانومی جس بری طرح مل رہی ہے، آج پھر ڈالر کی قیمت 3 روپے بڑھ گئی ہے. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یعنی لوگوں کا اعتبار کسی طرح قائم ہو نہیں رہا. اور یہ اتنا واضح ہے کہ 82% لوگوں نے کہا گیلپ کے سروے میں کہ ملک ٹھیک ڈائریکشن میں نہیں جا رہا. یہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ٹریک پہ ڈال دیا، ان کے مقدمات ختم ہو گئے، ان کے صاحبزادے کے ختم ہو گئے، تو ملک ٹریک پہ ہی ہے نا. ان کے نقطہ نظر سے تو ٹریک پر ہی ہے. سو ہارون صاحب، آپ کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی سے اور آپ نے کہا آپ نے کوٹ کیا کہ انہوں نے اسد عمر پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کا بارے میں کہا کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ کوئی اور بات کرتے تھے مذاکرات کے لیے اور واپس آ کے کوئی اور بات کرتے تھے. پرویز خٹک پارٹی چھوڑ گئے، اسد عمر بھی عملی طور پر باہر ہیں. سو بیسکلی اسٹریٹجی کیا تھی؟ سب کچھ معلوم تھا اور سب کچھ نقصان بھی کرواتے رہے، تو یہ کون سی لیڈرشپ تھی؟ بھائی دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا. میرے ساتھ پچھلے 6-7 ہفتوں سے ایک پرابلم ہے کہ میں کوئی بات کہتا ہوں، لوگ کچھ اور اخذ کرتے ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ دار لوگ بھی ہیں، غیر ذمہ دار لوگ بھی بہت ہیں. میں نے یہ کہا کہ میں کچھ دن کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں تو خبر یہ لگی تو ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اور اظہار ہمدردی کے میسیجز آنے لگے اور دعوتیں آنے لگی تو مجھے منسوخ کرنا پڑا باہر جانے کا فیصلہ. اسی طرح میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ عمران خان نے مجھ سے یہ بات کہی ہے. میں نے کہا ان کے قریبی ذرائع نے یہ بات کہی ہے. آج جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس نے اپنے طور پہ کہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے شاہ محمود قریشی پہ پورا اعتماد ہے. میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، انہیں اس پہ قطعاً کوئی اعتماد نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ایک آدمی مجبوریوں میں گھرا ہوا ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ جب ایک آدمی، آپ اس کا منظر کا تصور نہیں کر سکتے جو وہاں ہے. یعنی مجھے وہ روک رہے تھے اندر جانے سے
اور وہاں کچھ وکیل حضرات کھڑے تھے اور وہ ان میں سے بار بار کہہ رہے تھے او بھائی آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں. تو وہ بکھلایا وہ آدمی کہہ رہا مجھ سے پوچھ رہا تھا آپ کا تعلق لاہور سے ہے یا اسلام آباد سے ہے. خیر میں گیا, یہ ایسی بات نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ویرانی نہیں ہے. وہ ایک چھوٹے کمرے میں بیٹھتے ہیں اور ٹی وی لگائے رکھتے ہیں اور ٹی وی چلتا رہتا ہے اور اسی میں گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ان کی بات گفتگو سنی جاتی ہے. تو مجھ سے بالکل میں واپس گیا تو پھر اس نے معافی مانگی. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, آپ پہ اتنا دباؤ ہے. تو میں کہتا کچھ ہوں, لوگ اخذ کچھ کرتے ہیں. تو میں نے بالکل نہیں کہا کہ انہوں نے کہا, لیکن یہ بات 100% درست ہے کہ ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اور ان کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے, ان کے قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ اسد عمر بھی اور پرویز خٹک بھی ان سے کچھ اور بات کہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ سے کچھ اور بات کہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس پہ کیونکہ کچھ میٹنگز پہ ہم نے دیکھا وہاں پر جب ہم موجود تھے تو یہ صاحبان آتے تھے اور یہ بات ویسے اوپنلی بھی کیا کرتے تھے. بٹ اینی وے, پرویز خٹک نے جو الزامات لگائے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو الیکشن کے 4 موقع ملے لیکن وہ نہیں مانے اس ڈیٹ پہ. پھر اس کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کی شاید, اب میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, کسی اور کی خبر ہے, بٹ تھوڑا پرسنل الزام لگا کہ جی فیملی کی طرف سے منع کر دیا گیا. یہ 4 موقع ملے تھے الیکشن کی ڈیٹ کے. یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں, یہ وہی بتا سکتے ہیں, لیکن وہ اقبال کی نظم آپ نے پڑھی ہے, ابلیس اور جبرائیل کا مکالمہ کہ کب کھلا تجھ پہ یہ راز, انکار سے پہلے کے بعد. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں مجھے اختلاف تھا تو چھوڑ دیتے اس وقت, اور اپنا پرویز خٹک صاحب کو بھی اختلاف تھا اور وہ بالکل غلطی پہ غلطی کیے جا رہے تھے تو چھوڑ دیتے. پھر جو پارٹی انہوں نے بنائی ہے ایک ایک کر کے, کئی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے اس پارٹی سے. اخبار نے اس کو اندر جانے نہیں دیا, کیمرے چھین لیے, موبائل ان کے چھین لیے. کل جب میں نے فون کیا تو وہاں اخبار میں بیٹھے رو رہے تھے. ایک صاحب سے بات کی, اس نے کہا یار ہم اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارے فون چھین لیے ہیں, آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے. تو یہ سچ وہ ہوتا ہے جو بر وقت بولا جائے, وقت گزرنے کے بعد جو بات کی جائے اس کی کیا اہمیت ہے. اب یہ تو لیم ایکسکیوزز ہیں, جواز ہیں. سب جانتے ہیں کہ کیوں پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں. پہلے تو ایک قافلے بنی تھی, اب کئی قافلے بن گئی ہیں. رائٹ. سو تھینک یو ارون صاحب. آئی کم ٹو یو کاظمی. سو اب آپ کو جو جیسے بھی ہے, بہرحال آہستہ آہستہ بلیڈ تو ہو رہی ہے پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, بہت زیادہ نہیں گیدر کر سک رہی ہے, اپنی لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ نہیں کر سک رہی ہیں پارٹیاں. شاید 1-2 اور آ جائیں پی ٹی آئی کے حصے اور ہو جائیں. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے فیوچر پاکستان طریقے سے؟ دیکھیں اب اسد عمر بھی ہو جائیں, انہوں نے بھی جماعت کو ایک طرح سے وہ بھی علیحدہ ہو گئے. سو سینٹر میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لیڈران علیحدہ ہوئے. کیا پتا شاہ صاحب اپنا دھڑا بنائیں. ابھی تک تو نہیں. دیکھیں وہ جو بھی دھڑا بنے گا ووٹ چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ووٹ ان کے ساتھ جائے گا, نہیں. ووٹ دیکھیں یہ قومی لیول کا ووٹ ہے, یہ ایتھنک ووٹ تو ہے نہیں ہے کہ آپ کراچی میں ایم کے 3 دھڑے بنا لیں گے تو ووٹ آپ کا جو ہے ڈیوائیڈ ہو جائے گا. یہ ان کا ایک قومی سطح کا ووٹ ہے, جدھر بھی ووٹ پڑے گا ووٹ انہی کو پڑے گا. ہاں, پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کے جانے سے نقصان نہیں ہوگا جماعت کا, وہ بھی میرے خیال میں ہوگا. اب پرویز خٹک صاحب سابق چیف منسٹر ہیں, محمود خان صاحب سابق چیف منسٹر ہیں, تو آپ کے قریبی ساتھی آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بہت سارے سوالات پھر آپ سے بھی بنتے ہیں. آپ کے 3 چیف منسٹر تینوں چلے گئے, تینوں بزدار صاحب بھی چلے گئے. دیٹ از اے کوسچن کہ کیسے تھے آپ کے چیف منسٹر. وہ مطلب کہ بہت سارے سوالات پھر بنتے ہیں آپ کے اوپر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ بینک جو ہے نا وہ عمران خان کی ذات کا ہے. اب یہ اس کو آپ جمہوریت کا المیہ قرار دیں یا پاکستانی جمہوریت کی خوبصورتی دیں, ووٹ یہاں پہ شخصیات کا ہوتا ہے. پرویز خٹک صاحب آج اگر الیکشنز ہوتے ہیں یا 2 مہینے کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوگا, پرویز خٹک جو ہے اپنا حلقہ نہیں جیت سکتے.